السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں شب برات کا ذکر ہے اور شب برات کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے تفسیر میں۔ حامیم، اس کے معنی تو آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت شریفہ ہے والکتاب المبین۔ باو قسمیہ ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر، کتاب یعنی قرآن پاک، مبین یعنی ہر چیز کو کھول کھول کر صاف صاف بیان کرنے والی رات۔ تو والکتاب المبین کے معنی یہ ہوئے کہ قسم ہے اس کتاب کی جو ہر چیز کو اللہ کی یعنی تمام اللہ تعالیٰ کے احکام کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ انا مانے بے شک ہم نے، انزلناہ نازل کیا اس کو یعنی قرآن کو، فی لیلۃ المبارکہ مبارک رات میں، انا کنا منذرین بے شک ہم ہی ہیں ڈرانے والے۔ اب یہاں پر ایک شبہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ شب قدر میں تو ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس آیت میں یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، نازل کیا ہم نے لیلۃ مبارکہ کو۔ تو اکثر صحابہ کا یہ بیان ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، برکت والی رات اس کے معنی، اور لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ شب برات کو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ سے نقل کر کے آسمان اول پر نازل کر دیا گیا، اور یہ حکم دے دیا گیا کہ اسی سال دنیا میں نزول قرآن ہوگا، اور دنیا میں نزول قرآن جو شروع ہوا تو وہ اس کا ذکر شب قدر میں ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں۔ یہاں پر ہے ہم نے نازل کیا اس کو مبارک رات میں، مبارک کے معنی بڑی برکت والی رات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بڑی برکت والی رات فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ہم اس کو اس کے منذرین مانے ڈرانے والے، ہم اس سے ڈرانے والے۔ ڈرانے والے کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانوں کو غلط نافرمانی کرنے سے ڈرا رہے ہیں کہ اگر کریں گے تو تمہارا اس طرح برا انجام ہوگا۔ تو یہ ڈرانا ہے، منذر کے معنی اللہ تعالیٰ جو ڈراتا ہے اپنے بعض بندوں کو، وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ گناہ گاروں کو آگاہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ کہ دیکھو یہ نافرمانی کرنے سے ایسا ایسے عذاب آئیں گے، ایسا ایسا اس کا سزا دی جائے گی۔ اس طریقے سے یہ معاملات تمام ہے۔ اس واسطے کتاب المبین کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر ہر احکام سارے بیان کر دیے گئے، اور اس کا نام لیلۃ المبارک کا رکھا۔ اکثر صحابہ کا قول ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے، اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، اور پورے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اس رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ بہت سے اعتراض کرنے والے لکھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ لوگ اگر پوری تفاسیر پڑھتے تو سب معلوم ہو جاتا تھا۔ اچھا خیر، اس دن روزہ رکھو، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتے رہتا ہے
یہاں تک کہ فجر طلوع ہوا، فجر تک مسلسل ہی اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے رہتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مجھ سے مانگنے والا کہ تاکہ میں اس کو نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتے رہتا ہے۔ تو اور تفاسیر میں اور تفصیل ہے کہ جو چیز مانگیں گے، بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ شب برات میں کیا دعا مانگنا ہے؟ شب قدر کی دعا تو آپ پوچھے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ دعا کہ اللہم انک عفو کریم توحب العفو فاعف عنی یا کریم، یہ شب قدر کی دعا ہے۔ اب شب برات کے وقت پھر پوچھا بی بی صاحبہ نے کہ یہ رات میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کو عافیت مانگو، اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ تو یہ رات عافیت مانگنے کی رات ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت عام نازل ہوتی ہے اس رات کو۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں شروع رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا تو فوری اٹھی آپ کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی، آپ آگے آگے جا رہے تھے اور میں پیچھے پیچھے جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور بہت دیر تک ہاتھ اٹھا کر آپ دعا فرما رہے تھے، اور آپ آسمان کی طرف سر مبارک اٹھائے ہوئے تھے۔ تب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس رات کو قبرستانوں کو جانا، فاتحہ دینا کہاں ہے؟ تو حدیث مبارکہ کی بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کو تشریف لے گئے، بلکہ صحیح سے اور کی تفاسیر میں بھی اور احادیث میں بھی ہے اس کا ذکر، تو وہاں پر بہت دیر تک آپ دعا کرتے رہے۔ تو دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مرحومین کے لیے کیا دعا کر رہے ہوں گے آپ؟ ظاہر ہے نا بخشش کی دعا کر رہے ہوں گے ان کے لیے، ان کو اولاد دے، عمر دے، صحت دے، تو نہیں بول رہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کو یعنی شعبان کی 15ویں شب کو قبرستان کو جایا کرتے تھے اور وہاں پر مرحومین کے لیے دعا یعنی ان کی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے اور ایصال ثواب۔ تو اسی سے ایصال ثواب ثابت ہے، اور سنت جماعت کا آج تک طریقہ ہے کہ ہر قبرستانوں میں سارے لوگ اپنے اپنے مرحومین کو کچھ پڑھ کے بخشنے کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھی کہ آپ قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے، اس کے بعد پھر میں دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ تمام گناہ گاروں کو بخش دیتے ہیں، کثرت سے بخشے جاتے ہیں، اتنے کسی اور رات کو نہیں بخشے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس رات کو قبیلہ بنی کلاب کے قبیلہ مضر اور 2-3 قبیلوں کے نام ہے کہ ان قبیلوں کے بکریوں کی بالوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی دوزخ سے آزاد کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت کوئی دوزخ میں ہے نہیں، دوزخیوں میں نام لکھا ہوا ہے ان لوگوں کا، تو جس کا نام دوزخیوں میں لکھا ہوا ہے ان کا نام نکال کر جنتیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب اور قبیلہ مضر وزار کے وہ قبیلوں کے پاس بہت کثرت سے بکریاں رہتے تھے ہمیشہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی کہ ان قبیلوں کے پاس جتنے بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کرتا ہے آج کی رات، اور اللہ تعالیٰ آج کی رات آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو ہماری تو یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ آسمان دنیا پر
یعنی آخری آسمان جو دنیا سے متصل ہے، وہاں پر آپ تشریف اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوتا ہے، اپنے بندوں کی طرف مستوجہ ہوتا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس طرح آواز لگاتے رہتا ہے جس طرح کوئی سائل کسی غنی کے در پر آواز لگاتے رہتا ہے کوئی مجھے دینے والا۔ تو اس طرح دینے والا قادر مطلق پروردگار عالم ہم سب کے لیے آواز لگاتے رہتا ہے، یہاں تک کہ پوری رات گزر جاتی ہے، پوری رات یہی معاملہ ہوتا ہے فجر تک کے لیے۔ تو اب اس رات میں اور کیا ہوتا ہے، تو اسی آیت شریف آگے کی آیت شریفہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فیہا مانے اس میں مانے اس رات میں، یفرقو کلو امر حکیم، یفرقو تفریق کر دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے، کلو امر حکیم ہر حکمت والا کام، امر مانے کام، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ آئندہ سال تک جو جو فرشتے جو جو کام پر مقرر ہے ان کو 1 سال کا کوٹھا ان کے ذمے تفویض کر دیا جاتا ہے، ان کو ذمے کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو بارش برسانے والے فرشتے میکائیل علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ 1 سال تک، اب آئندہ سال رمضان کے 15 شعبان کے 15 تاریخ تک کہاں کہاں بارش برسانا ہے، کتنی برسانا ہے، کہاں نہیں برسانا ہے، یہ 1 سال کا کوٹھا ان کو دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایسا ہی جس کی روح قبض کرنا ہے، تو اسرائیل علیہ السلام کو آج کی رات یہ قطعی فیصلے کی رات ہے۔ حکیم کے معنی یہ بھی ہے قطعی فیصلہ۔ تو اس رات کا نام احادیث میں فیصلے کی رات، نجات کی رات، خود برات کے معنی نجات کے ہیں، مغفرت کی رات، کئی نام قرآن پاک میں ہے، مبارک رات، تو اس کے کئی نام ہیں اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ امرن مانے تمام معاملات، تمام کام، من عندنا ہماری طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، اِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ بے شک ہم ہی ہیں سارے احکام کے بھیجنے والے۔ تو یہ رات اللہ ہم سب کے لیے یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اب آئندہ آنے والا جو سال اب جو شروع ہو رہا ہے آج کے 15ویں شعبان کے بعد سے، اس دن میں اس رات میں اللہ تعالیٰ آنے والی شب برات تک کے لیے کون کس کس کے گھر میں کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں، کہاں شادیاں ہونے والے ہیں، کہاں پریشانیاں ہونے والے ہیں، یہ تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فیصلے کی رات ہے، اور متعلقہ فرشتوں سے جو جس کام کے لیے مقرر ہے ان کو وہ کام ان کو سونپ دیا جاتا ہے۔ اب ہم کو نہیں معلوم کہ یہ رات ہمارا نام مردوں میں لکھا جا رہا ہے یا زندوں میں لکھا جا رہا ہے، نہیں معلوم۔ تو ایسے وقت پر کون مسلمان بندہ ہوگا، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ جب خود پکارا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں بخشنے تیار ہوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں معاف کرنے تیار ہوں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا کہ میں عافیت میں دینے والا تیار ہوں، اس طرح سے پروردگار عالم جب آواز لگاتا ہے اور بندہ غافل سو جائے غفلت سے، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک نصیبوں میں بنائے۔ خیر، تو جیسا ابھی آپ کو میں عرض کر رہی تھی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ تمام متعلقہ فرشتوں کو ان کے کام ان کے ذمے کر دیتے ہیں، اور امرن کے بعد من عندنا کا الفاظ ہے قرآن میں، من عندنا مانے ہمارے طرف سے تمام فیصلے ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم خود فیصلے کر رہے ہیں، ہماری طرف سے ہو رہے ہیں فیصلے یہ سارے، اور ہم ہی ہیں اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم ہی ہیں تمام چیزوں کے، تمام احکام کے، پیغمبروں کے، کتابوں کے، سب چیز کے بھیجنے والے ہم ہی ہیں۔ تو ہم قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں اور صاحب قرآن کو آپ مومنوں کے لیے مبعوث کر کر بھیجنے والے ہیں۔ جیسا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب مبین ہے، یعنی ہر بات کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، اس طرح آپ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو جب دنیا میں بھیجا گیا خاتم النبیین بنا کر، تو آپ کے رب کریم کی بھی رحمت بے پایا کا تو یہ حال ہے کہ آپ کی رب کی رحمت نے شکم مادر میں جو بچہ پیدا نشو نما پاتا ہے، اس کی بھی غذا کا اور اس کے بڑھنے کا تمام انتظام فرماتے ہیں۔ تو ایسا پروردگار عالم جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھتا ہے اور 9 مہینے تک اس کی غذا کا اور اس کی عافیت کا سامان مہیا کرتا ہے، تو ایسا پروردگار کہ وہ اس کی رحمت کا ہم کوئی مثال دے سکتے نہ کوئی طرح، اس قدر رحیم و کریم پروردگار، تو وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو پہلے کا پہلے آگاہ کر دیتا ہے۔ محبت ہے، جیسا کہ عام طور پر ایک بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ 70 ماں تو کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بھی بے حد بے انتہا پروردگار عالم کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اور محبت ہی کا تقاضا ہے کہ ہم سب کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے پیغمبر بھیجے، خالی پیغمبر نہیں بھیجے بلکہ کتاب بھی نازل فرمائی، اور کتاب پر عمل کر کے دکھانے والے کو بھی پیغمبر کو بھیج دیا، تاکہ کوئی کتاب پڑھ کے ہم کیسا عمل کرنا نہیں معلوم، تو ایک عمل کرنے والے کے اوپر نازل فرمایا جو عمل کر کے بتا دیا پوری قرآن پاک میں کہ اللہ کے فرما بردار بندے ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ رات کو خاص طور پر عافیت مانگنا ہے، اور ہر چیز مانگنی ہے، خاص طور پر عافیت کیا، ہر چیز مانگنے کا یہ اس رات کو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام فیصلے میری بارگاہ سے نازل ہوتے ہیں، جو ہماری بارگاہ سے نازل ہوں گے یقیناً وہ خیر و برکت والے ہوں گے، تو ہمارے سارے فیصلے خیر و برکت والے ہوں گے۔ عدل و احسان کا یہ عالم ہے کہ اس مبارک رات میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کی عظمت و شان بتانے کے لیے قرآن میں بتایا، ارشاد کیا گیا، امرم بن ان دن، تمام معاملات ہماری طرف سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت تفصیل ہے، احادیث سے کئی صحت تک کہ تقریباً پوری کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ یہ رات بڑی رحمت والی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے میری امت کے گناہ گاروں پر 15ویں رات میں شعبان کی، اور بخشتا ہے بے شمار لوگوں کو بنی کلب و ربیع و مضی کی بکریوں کے بالوں کے برابر، اور نہیں بخشتا ان کو جو بے توبہ کیے مر جاتے ہیں، وہ گناہ گار جو ماں باپ کو ایذا دیتے ہیں، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، وہ لوگ جو بدکاری کرتے رہتے ہیں، اور جادوگروں کو اور نجومیوں کو نہیں بخشتا۔ بس اتنے لوگوں کے نام احادیث میں تقریباً ہر کتاب میں گنائے گئے کہ اتنوں کو نہیں بخشتا۔ اب اس میں ایک بات ہم کو غور کرنے کی یہ ہے کہ نجومی کے معنی ہیں غیب کی بات بتانے والا، تو آج کل سننے میں آتا ہے کہ بعض محلوں میں اولڈ سٹی میں کہیں کہیں طوطے کا فال بول کے لے کے نکلتا ہے کوئی ایک آدمی، اور اس کے پاس کے اندر بہت سی چٹھیاں رہتے، لوگ بڑے اعتقاد سے اس سے فال نکالتے، تو یہ فال نکالنا کیا ہے، گناہ ہے، اور اس پر یقین کر لیتے بعض لوگ کہ ہمارے قسمت میں یہ ہے، شادی ہے، مرنا ہے، کیا ہے، اس طریقے سے۔ تو اس میں گناہ گاروں کے بعد خاص طور پر جادوگر اور نجومی کا ذکر ہے۔ نجومیوں سے یعنی فال دینے والے، بتانے والے اور فال دیکھنے والے۔ جادوگر، جادوگر کا مطلب کیا ہے، جادوگر جو جادو کرنے والا ہے، علم جادو سے واقف ہے، وہ نہیں، وہ بھی، مگر وہ لوگ جو جا کر ان لوگوں کے پاس پیسے دے کر دوسروں پر جادو کراتے ہیں۔ آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے کہ فلاں نے فلاں پر جادو کرا دیا، فلاں عورت نے فلاں پر جادو کرا دیا، تو اکثر جو عورتیں جا کر کسی کو جس سے دشمنی ہوتی ہے ان پر، وہ ان کے جادوگروں کو پیسے دے کر ان کا نام بول کر جادو کراتے ہیں۔ تو یہاں پر جو جادوگروں کا ذکر ہے، جادو کرنے والے نہیں ہے بلکہ جادو کرانے والیاں ہیں، جو جاتے ہیں ایسوں پر، تو اتنوں کے نام حدیث پاک میں جتائے گئے ہیں کہ بے توبہ کیا مرنے والا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ بلا ناغہ ہر وقت توبہ کرتے رہنا ہے، نہیں معلوم کون سا وقت ہمارا کیسا ہے، کہیں بے توبہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے
युहिब्बुल्लाहु मुत्तahhirin, युहिब्बुल्लाहु तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है, बहुत मोहब्बत करता है। ये हमको तरगीब दिलाई जा रही। मोहब्बत करता है वो बंदों से जो बहुत तौबा करने वाले हैं, करते रहते हैं, जो बहुत पाक और साफ रहते हैं। तो इस आयत शरीफा में दो का जिक्र खास तौर पे है कि जो बहुत तौबा करते हैं और बहुत पाक और साफ रहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे को महबूब है, मेरे को पसंद है वो बंदे जो बहुत तौबा करते रहते हैं और बहुत पाक और साफ रहते हैं। अगरचे शब बारात में और दूसरी भी जागने की रातों में बास नमाजों की किताबों में बहुत सी नमाजें लिखी रहती हैं। आप लोग भी देखे होंगे, ये पढ़े तो इतना सवाब, ये पढ़े तो हज का सवाब, ये पढ़े तो उम्र का सवाब, इतने रकात पढ़ना है, तो उसमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये तो रहता है, तकरीबन हर किताब में रहता है। तो अब उसमें क्या है, वो वो नमाजें सारी की सारी अगर पूरी रात भी पढ़े ईशा से फजर तक, तो वो नमाजें नफिल है। जितनी नमाजें लिखी हुई है ना, उसका इतना सवाब, इतना सवाब, इतना सवाब, इतना सवाब, तो वो सब नफिल नमाजें हैं। मगर नफिल नमाजें पढ़ने के हकदार वो हैं, अल्लाह हमको उनमें से बना दे कि बालिग होने के दिन से आज तक जिसकी एक नमाज भी खजा नहीं हुई, एक भी नमाज खजा नहीं हुई, तो एक भी नमाज खजा नहीं हुई, तो वो है, वो नमाजें पढ़ने के हकदार जो नवाफिल में ज़्यादा सवाब लिखा है। तो ये हम किसी को जायज़ नहीं है कि हमको नवाफिल में कसरत करें। पहले हमको ये चाहिए कि अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा करना ये लाज़िम है, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, तो हदीस शरीफ में है कि फ़र्ज़ नमाज़ें, खाली फ़र्ज़ 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 करिए किसी के, याद तो मैं समझती हूँ किसी को भी नहीं हुआ सिवाय चंद गिनती के लोगों के कि उनकी नमाज़ें क़ज़ा नहीं हुई हैं या हुई हैं। तो वो उसकी गिनती तो हमारे को याद नहीं है, कितने हमारे नमाज़ें क़ज़ा हुए, बारिग होने के दिन से का हिसाब है। वो फ़रिश्ते लिख देते हैं, सीधी जानिब के फ़रिश्ते। तो अब हमको करना ये चाहिए कि कोई हम दिन तारीख तो नहीं बोल सकते, अलबत्ता हम लोग इस रात को इशा की नमाज़ पढ़ते ही, हाँ, इशा की नमाज़ से पहले ही एक बात बोलना है, भूल गई मैं। एक यह है कि इस दिन के बारे में बहुत सी रिवायात में है कि अल्लाह ताला असर के करीब गुरूब आफ्ताब के मुतवज्जे हो जाता है अपने बंदों की तरफ। तो करीब गुरूब आफ्ताब के बहुत से उलमाए किराम ने लिखा है कि 40 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये 40 बार पढ़ना है ज़रूर। पढ़ के अपने गुनाहों की माफ़ी चाहना है और आइंदा फरमा बरदारों में हमारा नाम लिख दे परवरदिगार, आपके जो नाम लिखा जा रहा है, हमारा नाम आपके फरमा बरदारों में लिख दीजिए। ये भी दुआ करना है, दुआएँ तो दिल भर के करना है क्योंकि देने वाला खुद तैयार है। तो 40 बार लाहौल पढ़ना है और उसके बाद लिखा है कि बाद नमाज मगरिब गुस्ल करना है, मगर ये गुस्ल नफिल है। नफिल गुस्ल भी अगर इबादत के लिए नियत से करे तो लिखा है कि हर खतरे पर 70 नफिल नमाज का सवाब मिलता है। खैर नमाज पढ़ने से ज़रा और बहाली आ जाती, चाक और चौबंद हो जाते हैं, तो मगर नहाना लाजिम नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, नफिल है। ये लिखा हुआ है किताब। तो गुस्ल करने के बाद सबसे पहले तहियतुल वुज़ू पढ़ने का है। तो तहियतुल वुज़ू ये तो जब वज़ू करे, जब सबसे पहले तहियतुल वुज़ू पढ़ा करते थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज में जब आप तशरीफ़ ले गए, तो आपने इरशाद फरमाया कि बिलाल के चलने की आवाज़ मुझे आ रही थी जन्नत में। तो उसकी वजह ये थी कि बिलाल जब भी उनसे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी एक आदत है कि जब भी मैं वज़ू करता हूँ 2 रकात नमाज़ तहियतुल वुज़ू पढ़ लेता हूँ।
تو یہ اگر اللہ توفیق دے روزانہ پڑھے بہت بہتر ہے، مگر یہ مبارک راتوں میں خصوص کر اب رمضان مبارک آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی عبادت نصیب کرے، رمضان میں عبادت کرنے کے قابل رکھے، اور دل لگا کر ایسی نمازیں پڑھنا ہم کو نصیب فرمائے جیسے اولیاء اللہ پڑھتے ہیں، ویسے توجہ کے ساتھ ویسی نماز پڑھنا اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اب رمضان کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے، تو اس سے پہلے شب برات آ گئی، تاکہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت سارے بندوں پر ہے، اور شعبان کی فضیلت ایسی ہے، شعبان کو ہمارے آقا نے میرا مہینہ فرمایا۔ تو یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھا ہے ساری کتابوں میں، تو ہم کو اس مہینے میں درود شریف زیادہ پڑھنا ہے پورا مہینہ، کیونکہ درود شریف کا حکم جو نازل ہوا وہ شعبان میں نازل ہوا ہے۔ ہم سب کو جو قرآن میں حکم دیا گیا درود شریف کی جو آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب کی، تو وہ شعبان میں نازل ہوئی، جس میں ہم سب کو درود شریف کا خاص حکم دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ پھر یہ ہے تفصیل کے جس طرح کے آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح کے میری فضیلت سارے انبیاء پر ہے، ویسی ماہ شعبان کی فضیلت سارے مہینوں پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو پوری رات جاگتے تھے۔ ویسے اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں اس رات کو جاگنا کا لکھاوا ہے، لکھاوا بھی ہے تفاسیر میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ سارے اولیاء اللہ جس کی بھی سوانح مجھے اٹھا کے دیکھیے، سب کے سب عشاء سے فجر تک ہماری طرح کبھی نہیں ایک رات بھی نہیں سوئے پوری زندگی میں، ہر وقت کچھ پاؤ رات سوتے، کوئی آدھی رات سوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی پاؤ رات سوتے، کبھی آدھی رات سوتے، اور باقی اس کے بعد اٹھ جاتے اور فجر تک عبادت کرتے رہتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ تو جو سنت ہے کیا جاگنا، تو ان کا جواب عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی رات پوری رات نہیں سوتے، ہر رات تقریباً آدھی، کبھی کبھی تو پوری پوری رات آپ سجدے میں نماز میں گزارتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف امت کی بخشش کی دعا کرتے تھے۔ سوچیے ہم کبھی بھی اپنی اولاد کی شاید بخشش کی دعا کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے نہیں معلوم، تو اولاد کی یا اولاد ماں باپ کی بخشش کی دعا کرنا ہے، تو ہمارے آقا اپنی امت کو اولاد سے بہت بڑھ کے چاہتے تھے۔ اس وقت ہر وقت امت کی بخشش، میری امت میری امت میری امت، ایسی امت اپنے آقا کو تکلیف پہنچانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نہیں پڑھنے والے کے بارے میں اتنے احادیث ہیں، وہ سب کو دیکھ لے کے پھر بھی نماز سے غافل ہے، نماز کے پابند کبھی بہت سے لوگ نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں بھی جو نہیں ہے، اللہ ان سب کو نماز کا پابند بنا دے پروردگار، سارے بے نمازیوں کو 5 وقتہ نماز کے پابند بنا دے، نماز کی پابندی ان کے لیے آسان کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جاگا کرتے تھے، اور بی بی صاحبہ نے عرض کیا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر فوری تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے نکل کے جانے لگے، تو مجھے حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں، تو کہاں جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اوپر کو سر مبارک اٹھائیے آسمان کی طرف، تو میں سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو آسمان کے پورے دروازے کھلے پایا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جنت البقیع کو تشریف لے گئے. یہ ہو گیا جنت البقیع سے واپس آنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے. اور بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ 2 رکعت کی آپ رکعت بنے اور نماز شروع کر دیے. اتنی دیر سجدے میں آپ پڑے رہے مجھے یقین ہوگا کہ شاید آپ کی روح قبض ہو گئی اور اب آپ باقی نہیں ہیں. سمجھ کر پھر بھی اطمینان کے لیے آپ کے تلوے کو ہاتھ لگائی تو آپ نے حرکت کے پاؤں کو، تو میں سمجھ گئی کہ ہاں آپ زندہ ہیں. تو احادیث میں آج کی رات پڑھنے کے بہت سے دعائیں بھی لکھے ہیں. ایک 2 اہم دعائیں ہیں جس کو میں ہاں تو جس کو میں اس میں فوٹو اس کی وہ بڑی لمبی دعائیں ہیں، اس کے فوٹو فون میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی ڈلا دوں گی. تو خیر اس رات کی عبادت میں صرف عشاء پڑھ لینا اور قضا اس طرح پڑھنا. 2 رکعت نماز فجر کی قضا، 4 رکعت فرض ظہر کی قضا، 4 رکعت نماز فرض صرف فرض کی قضا پڑھیے، 4 رکعت نماز فرض عصر کی قضا. اگر معلوم ہے میرے 4 ہی دن کی ہوئی اتنی عمر میں قضا بولے تو وہ 4 دن کی تو پورے نمازاں پڑھنا. اگر نہیں معلوم ہے تو ہر فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 اور 3 وتر بھی پڑھنے کا لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا اس رات اس طریقے سے ہوں گی ہماری 1 رکعت، 1 دن کی قضا ہوں گی. اور 1 دن کی قضا نماز 17 رکعت ہوتی جملہ. تو اس طریقے سے ہم جتنے دن چاہیں اتنے دن کی نماز، بلکہ فجر تک جتنے دن کی ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. اور دوسری بہت لمبی چوڑی نمازیں کتابوں میں بعض لکھی ہوئی ہیں، مگر جس کی ایک نماز میں قضا نہیں انہوں پڑھ سکتے، وہ تو ایک الگ بات ہے. مگر اب کرنا کیا ہے، یہ آپ کو یہ حدیث شریف معلوم ہے. ہمارے آقا نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ یہ رات میں 2 رکعت نماز پڑھیے، خصوصی نماز حاجت کے نام سے پڑھیے. اور اس میں جتنے اپنی حاجتیں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم کے سامنے، تو ایک حاجت کو کم سے کم 3 بار مانگیے اللہ سے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں تکرار کرتے تھے، ایک بات کو کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. جب آپ بیان کرتے صحابہ کے بیچ میں، تب بھی آپ کہتے تھے کہ ہر بات کو کم سے کم 3 بار دہراتے تھے آپ، تاکہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے. یہ ہمارے آقا کی عادت شریفہ تھی. تو اس طریقے سے اس رات کی عبادات میں ایک تو یہ ہے، ساری کتابوں میں ہے، یہ تو آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ اس رات میں 3 بار یاسین شریف پڑھنے کا حکم ہے. ایک تو درازی عمر کی نیت سے پڑھنے، اللہ صحت کے ساتھ عمر دراز فرمائیے. دوسرا بلاؤں سے محفوظ رکھنے کی دعا کرنا ہے. تیسری بار مغفرت کی نیت سے یاسین شریف پڑھنا ہے، اور یاسین شریف ختم ہوتے ہی بات کیے بغیر پہلے دعا کرنا ہے. اور یہ بھی دعا کرنا ہے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے. ایک درازی عمر، صحت کے ساتھ بلاؤں سے حفاظت، اور دوسرا مغفرت کی دعا، تیسرا رزق میں برکت کی دعا. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے. اس طریقے سے یہ 3 بار یاسین شریف پڑھنا ہے. اور روزہ بھی رکھنا ہے، 13، 14، 15 کو روزہ رکھنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھتے جائیے، پھر دعا کر. 2 رکعت نماز توبہ کے نام سے پڑھیے. اور نماز توبہ میں اذا جاء کا سورہ پڑھیے نماز توبہ میں خاص طور پر، اور سورہ اخلاص پڑھیے. اور کیونکہ اذا جاء کے آخری آیت میں وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اس آیت کے معنی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ اذا جاء کی آخری آیت میں. اس لیے نماز توبہ میں اذا جاء اور سورہ اخلاص جتنا اللہ توفیق دیا پڑھتے رہیے. اور اس رات کے بارے میں حدیث شریف میں تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات
युफ्रक़ माने तक़सीम कर दिए जाते हैं, कुल्लु अम्रिन हकीम हर हिकमत वाला काम बाँट दिया जाता है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारी जानिब से, अल्लाह की तरफ से वो काम बाँट दिया जाता है। और इस रात का नाम हदीस शरीफ में फ़ैसले की रात भी है। अगरचे अल्लाह ताला तमाम मामलात के फ़ैसले जब दुनिया क़ायम हो रही थी, जब भी पूरे इंसानों को जिन पैदा हुए से लेके मरे तक वो क्या-क्या करेंगे, क्या-क्या होगा, सब लिख दिए गए हैं। मगर फिर भी किताबों में लिखा है कि ये फ़ैसले की रात है और अल्लाह ताला इस रात को फ़ैसला फ़रमा देते हैं कि अब जो साल शुरू होने वाला है, उसमें किसका नाम हज करने वालों में लिखा जा रहा है, किसका नाम किसका नाम हाजियों में, उम्रों में से उम्रा करने वाले, जब बहरहाल जिसका जिसका नाम लिखा जा रहा है, वो लिखा जा रहा है। तो इस रात को अपना नाम लिखाने का है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, तुम जानती हो कि इस रात में क्या होता है? तो रसूलुल्लाह आदत थी तमाम सहाबा की कि कभी भी ये नहीं बोलते, आपके सवाल के जवाब में मालूम भी रहता तो नहीं बोलते, बस ये जवाब देते हैं अल्लाह अल्लाह का रसूल बेहतर जाने। ये ऐसी बाअदब जमात हमारे सरकार के साथ थी। तो बीबी साहबा ने अर्ज़ किया, आप अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानते हैं? तो आपने फरमाया, इस रात में साल भर का हर पैदा होने वाला और हर मरने वाला लिखा जाता है और सबके रिज़्क उतारे जाते हैं, तो इस रात को गफ़लत में ना गुज़ारिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कई किताबों में है कि इस रात को जागो, और निस्फ़ शब की आधी रात गुज़रने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रख कर, सर मुबारक रख के बहुत देर तक सजदा किया करते थे। एक किताब में है कि नुज़हतुल मजालिस एक किताब है, उसमें लिखा है कि एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक पहाड़ी पर से हुआ, तो आपने देखा कि उस पहाड़ पर एक सफ़ेद चट्टान है, अंडे की शक्ल, बहुत सफ़ेद है। तो ईसा अलैहिस्सलाम उस चट्टान का एक राउंड लगाए और गौर से देखने लगे, तो अल्लाह की तरफ से और ताज्जुब फरमाए, तो अल्लाह की तरफ से वही आई और इरशाद हुआ, ईसा, क्या तुम इस चीज़ को देख रहे हो, जिस चीज़ को तुम देख रहे हो, क्या उससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ देखना चाहते हो? तो अर्ज़ किया, हाँ परवरदिगार। अचानक चट्टान दरमियान से फट पड़ी और आपने इसमें एक शख्स को देखा, उसके बाजू एक अंगूर की बेल भी थी। इस शख्स ने कहा, ये रोज़ाना का मेरा रिज़्क है। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कितने बरस से इस गार के अंदर इबादत कर रहे हो? उसने कहा, तकरीबन 400 साल से मैं इसी में हूँ कि रोज़ दिन को रोज़ा रखता हूँ और इफ्तार के वक़्त कुछ अंगूर खा लेता हूँ और फिर पूरी रात नमाज में गुजारता हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम को हैरत हुई, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, मैं गुमान नहीं करता कि आप इससे ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला कोई शख्स बनाए होंगे। तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हाँ, निस्फ़ शब बनाया हूँ, निस्फ़ शब की शब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि निस्फ़ शाबान की शब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मत भी 2 रकात अदा करेगा, उसको इस आबिद की 400 साल से ज़्यादा उसको सवाब दिया जाएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, काश मुझे नबी नहीं बनाना था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाना था। तो इसलिए इस कदर फ़ज़ीलत वाली रात है और इस रात में एक ख़ुसूसी बात ये है, जैसा कि हर मुबारक रात में हम लोग जितना अल्लाह तौफ़ीक़ दे, 2 रकात नमाज़ में क्या पढ़ना है? 2 रकात नमाज़ में क्या पढ़ना है वो? कुछ भी नहीं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, 2 रकात नमाज़ पढ़ना बल्कि लिखा हुआ है। इस रात की ख़ुसूसियत एक ये है कि जितना हो सके हम अपने लिए दुरूद शरीफ का, क्योंकि दुरूद शरीफ का बराबर सवाब किसी और इबादत में नहीं, जितना सवाब दुरूद शरीफ पढ़ने का है। और इस ये रात में या हमेशा रोज़ाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ करना है, क्योंकि अहादीस मुबारका में लिखा है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو بھی امتی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، جب مجھے وہ سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کیا خوش نصیبی امت کی ہے، ہم امت اس کی قدر نہیں کرتے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار بھی اگر سلام کا جواب آ جائے تو ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس رات کو پڑھنا یہ ہے عشاء کی نماز، اور اس کے بعد میں قضائے عمری جتنے دن کی ہو سکے ضرور، اور اس کے بعد میں یاسین شریف، اور اس رات کو سورہ دخان ضرور پڑھنا ہے۔ جیسا کہ سورہ اب جو میں تلاوت آپ کے سامنے کی ہوں اور اس کے جو تفسیر عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، یہ سورہ دخان کی ہے۔ تو سورہ دخان میں کے بارے میں ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ جو شب جمعہ کو سورہ دخان ایک بار پڑھ لے گا، 70,000 فرشتے اس کی دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے فجر تک۔ تو اتنی فضیلت اس امت کے لیے ہے۔ تو اور ایک بات، اس رات میں شکرانہ ضرور پڑھنا ہے، 2 رکعت شکرانہ، کیونکہ اللہ تعالی ہم کو زندہ رکھا اور نماز پڑھنے کے قابل ہماری صحت رکھا۔ اگر نماز پڑھنے کے قابل حالت نہیں رہتے تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھنے کی توفیق دیا۔ کئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس رات کو بھی نماز نہیں پڑھتے، غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ایسی راتوں کو بھی اللہ ان میں سے نہیں بنایا، ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق دیا، اس لیے تمام باتوں کی صحت دیا۔ یہ تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر کم سے کم 2 رکعت شکرانہ ضرور پڑھیے، اور شکرانے کی نماز کے بعد میں سجدے میں سر رکھ کر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کم سے کم 11 بار پڑھیے۔ اور یہ اس رات کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم جیسا ہر جاگنے کی راتوں کو اپن عبادت کرتے، جو بھی ہو سکا اپن کر لیتے رہتے ہیں، مگر اس رات کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کو تشریف لے گئے تھے۔ تو اس رات کو خاص طور پر ہم اپنے مرحومین کے لیے کچھ پکانا ہے، اور ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، کچھ غریبوں کو کھلانا ہے، جو بھی ہو سکا مرحومین کو یاد رکھنا ہے اس رات کو، اور مرحومین کی بھی مغفرت کی درجات بلند ہونے کی دعا کرنا ہے، اور ان کے ایصال ثواب کے نام سے، ان کے نام سے بولتے اللہ، ان کے نام سے نہیں رہتا، کسی انسان کے نام سے دینا، اللہ کے نام سے ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو ہمارے پورے مرحومین کا ہم نام لیں گے، اور ہم سب ایصال ثواب کے لیے جو اللہ توفیق دیا پڑھیں گے، اور جو اللہ جتنا توفیق دیا جتنے لوگوں کو کھانا پہنچا سکے تو وہ پہنچانا بہت ہی اس رات کی اہمیت اہم باتوں میں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو دعا پڑھی ہے ایک بار پڑھ کے سنا دیتی ہوں، بعد میں اس کی فوٹو کاپی بھیجا دیں گے۔ بی بی صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اتنی دیر تک سجدے میں پڑے رہے کہ میں سمجھی شاید وصال ہو گیا ہے، تو اس وقت آپ میں قریب جا کر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے، سجدہ لکا قیالی و سوادی و آمنا بکا فوادی و ہاذہ یدی وما جئت بها علی نفسی یا عظیم یرجا بکل عظیم اغفر ذنب العظیم سجدہ وجہیہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اعوذ برضائک من سخطک واعوذ بعفوک من عقابک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اقول کما قال اخی وداؤد فاغفر لی وجہی فی التراب لی سیدی وحق لہ ان سجدہ۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہ کیا دعا پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنائے، اور یہ فرمایا کہ اس کو سیکھ لو، یاد کرو اور لوگوں کو سکھاؤ یہ دعا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بارے میں فرمائے کہ لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ تو اس رات کا اللہ ہم کو نصیب کرے صحت کے ساتھ۔ تو
ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارنا ہے، بیکار باتیں نہیں کرنا ہے، بیکار کام نہیں کرنا ہے۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ زمانہ تو چلے گیا کہ لوگ پٹاخے چھوڑتے تھے، وہ اتنی جہالت اب ختم ہو گئی، اللہ کا شکر ہے۔ تب ہم کو ہر وقت دل سے، دماغ سے، ذہن سے پورا اللہ کی طرف اپنے خیال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے خیال کو متوجہ رکھ کر کم سے کم 100 بار درود شریف پڑھیے، اور جتنا ہو سکے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ اس رات کو مغفرت پانے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا نام لکھ دے، اس رات کو عافیت پانے والوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا نام لکھ دے۔ اس رات کو یا اللہ ہمارا نام اللہ کے نیکوکار مقبول بندوں میں لکھ دے۔ یا اللہ اس رات کو ہم سب کا نام ایسی نماز تہجد کی پابند اور ایسی نماز پڑھنے والا بنا دے جیسے اولیاء اللہ نماز پڑھتے تھے، ویسا ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں میں ایسا خشوع و خضوع عطا فرما جس طرح اولیاء اللہ پڑھا کرتے تھے۔ ہم تو اس دعا کرنے کے بھی قابل نہیں، اللہ تعالیٰ آپ بڑی قدرت والے ہیں۔ آپ کے رحم و کرم سے ہم سب کے لیے یہ آنے والی رات مبارک کر دے، اور ہم سب کا نام اللہ کے فرما بردار، شکر گزار، توبہ کرنے والے بندوں میں لکھ دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد للنبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔